عمران خان نے فائنینشیل ٹائمز کو انٹرویو میں بیرونی سازش کی اپنی تھیوری کو خود ہی مسترد کر دیا۔ ذاتی سیاست کے لیے سفارتی تعلقات کو نقصان پہنچایا، ایک شخص کی مکاری اور جھوٹ سے قومی اعتماد کو ٹھیس پہنچی، وزیر اعظم شہباز شریف کا ٹویٹ۔ چیف آف آرمی اسٹاف کی مدت میں توسیع پر ہونے والی قانون سازی ختم ہونی چاہیے، ایکسٹینشن کا معاملہ ہر آرمی چیف کو ڈسٹرب رکھے گا۔ رانا ثناءاللہ کا انٹرویو، نئے سپاہ سالار کا نام چند روز میں سامنے آ جائے گا، ایسے فیصلے مشاورت سے ہی ہوتے ہیں، 3 یا 4 سینئر لوگوں میں سے کسی کی سیاسی بندے سے ملاقات نہیں ہوئی، رانا ثناءاللہ۔ کی تعیناتی کا فیصلہ ہو گیا ہے؟ نہیں جی، کوئی فیصلہ نہیں۔ تو نواز شریف صاحب کا کوئی کردار ہے اس میں، مشورہ ہو رہا ہے ان کے ساتھ؟ جی، مشورہ جو ہے وہ یہ پرائم منسٹر کی سوال دی ہے، پرائم منسٹر صاحب اس کے اوپر جو ہے فیصلہ کریں گے، لیکن ابھی اس وقت آرمی چیف کی تعیناتی کا فیصلہ بھی نہیں ہوا، نہ ہی مشاورت ہوئی۔ سب اخباری خبریں ہیں، مشورہ وزیر اعظم کی ثوابدید ہے، وہی فیصلہ کریں گے۔ وزیر دفاع کی میڈیا سے گفتگو، عمران خان کو آج بھی امپائر کی انگلی کا انتظار ہے، امریکی سازش کا جھوٹا بیانیہ بنایا، اب کہا جا رہا ہے یہ ماضی کا حصہ ہے، اسے بھول جائیں۔ قومی مفادات کے ساتھ کھلواڑ پر چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے، خواجہ آصف کی قومی اسمبلی میں گرج برس۔ حقیقی آزادی جو ہے وہ ہماری چھن گئی ہے، اور حقیقی آزادی کی میں جنگ لڑ رہا ہوں، اور اس کی ساری کی ساری بنیاد جو ہے انہوں نے امریکی سازش اور وہ سائفر۔ کل فرائیڈے ٹائمز کو انہوں نے انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ یہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے اور میں اس کو کہیں پیچھے چھوڑ آئی۔ ان کی ساری سیاسی زندگی عمران خان کی جو ہے وہ یو ٹرن سے بھرپور ہے۔ اب وقت آیا ہے کہ تمہارے اس جھوٹ کی وجہ سے تمہارے گریبان کے اوپر ہاتھ پڑنا چاہیے، اس قوم کا بھی، اور جو عزت اور وقار جس کے ساتھ تم کھیلے اس ہاؤس کے، اس کا بھی تم اس کی بھی قیمت ادا کرو۔ پاکستان کے لیے ایک اور خوشخبری، برطانیہ نے پاکستان کو ہائی رسک ممالک کی فہرست میں نکال دیا، وزیر خارجہ کا ٹویٹ۔ پیٹف ایکشن پلان کی جلد تکمیل پر پاکستان کو ہائی رسک ممالک کی فہرست سے نکالا گیا، بلاول بھٹو زرداری نے برطانیہ کا جاری کردہ اعلان میں بھی ٹویٹ کیا۔ پرائم منسٹر ہے، کیا اسے نہیں پتا کہ اتنا سینسٹیو معاملہ جو کہ آرمی چیف کی سلیکشن کا، یہ کیسے ایک مفرور اس سے کیسے کنسلٹ کر سکتا ہے؟ یہ آفیشل سیکرٹس ایکٹ کی وائلیشن ہے۔ صرف تعیناتی بھی اس طرح ہی کرے گا، دیکھے گا کہ اس کے انٹرسٹ کون بچاتا ہے۔ وہ تو میرٹ کا سوچ ہی نہیں رہا، کبھی بھی نہیں سوچا، ساری زندگی میرٹ کا نہیں اس نے سوچا۔ کیا یہ آدمی فیصلہ کرے گا کہ پاکستان کے لیے الیکشن جلدی ہونے چاہیے بعد میں؟ ایسے آدمی کو کیا ہمیں اجازت دینی چاہیے اتنے اہم فیصلوں کے لیے؟ الیکشن اور آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے فیصلے لندن میں ہو رہے ہیں۔ مفروض شخص سے مشاورت آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی ہے، عمران خان کی تعیناتی پر مشاورت کے خلاف قانونی کارروائی کہہ دیا۔ امریکہ سمیت تمام ممالک سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں، غلامی کسی کی نہیں کریں گے، مخالفین نے میرے بیانات کو غلط انداز میں پھیلایا، چیئرمین پی ٹی آئی کا ویڈیو لنک خطاب۔ عمران خان پر حملے کی تحقیقات کے لیے سپریم کورٹ میں درخواستیں دائر، لاہور، اسلام آباد، کراچی، پشاور اور کوئٹہ میں پی ٹی آئی ارکان اسمبلی نے عدالت سے رجوع کر لیا۔ ایف آئی آر میں نامزد ملزمان کے نام شامل نہ کرنے کا اقدام چیلنج، اعظم سباتی کے واقعے پر کارروائی اور ارشد شریف کے پسماندگان کی داد رسی کی بھی استدعا، تمام واقعات کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ۔ پی ٹی آئی کے لانگ مارچ کا جی ٹی روڈ پر سفر منڈی بہاؤالدین میں پڑاؤ، کارکنوں کے نعرے، عوام آئندہ عمران خان کو 2/3 اکثریت دلائیں تاکہ انہیں کوئی بلیک میل نہ کر سکے۔ سفر کارکن کر رہے ہیں اور دل کے ہسپتال میں کوئی اور شخص پہنچ گیا، شاہ محمود قریشی کا شرکاء سے خطاب۔
لانگ مارچ کے دوسرے قافلے کا فیصل آباد کے علاقے چک جھمرہ میں قیام، مختلف علاقوں میں حقیقی آزادی مارچ کا استقبال۔ عمران خان نے قوم کو جھکنے نہیں دیا، بزدلانہ کارروائیوں سے ڈرنے والے نہیں، حوصلے بلند ہیں۔ وزیر مواصلات پنجاب علی افضل شاہی کا کارکنوں سے خطاب، جو کپتان سے غداری کرے گا اس کی سیاست دفن ہو جائے گی۔ اسد عمر۔ عمران خان پر قاتلانہ حملے کی FIR درج نہیں ہو رہی، پاکستان میں بند کمروں میں فیصلے نہیں ہو سکتے، ہماری لڑائی جمہوریت اور آئین کی بحالی کے لیے ہے، رجیم چینج سے پاکستان میں عدم استحکام پیدا ہوا، فواد چوہدری۔ عمران خان پر حملے کی FIR PTI کی مرضی کے مطابق درج ہونی چاہیے، عوام چاہتے ہیں جو بھی ملوث ہو اس کے خلاف کارروائی کی جائے، علی زیدی۔ وزیر آباد میں PTI کے لانگ مارچ پر فائرنگ کا معاملہ، جامع حق معظم کی پوسٹ مارٹم رپورٹ دنیا نیوز پر، معظم کی ہلاکت کسی بڑے ہتھیار کی گولی سے ہوئی، رپورٹ میں انکشاف، PTI ورکر کو فرنٹ سائڈ پر دائیں جانب آنکھوں سے 7 سینٹی میٹر اوپر گولی لگی، رپورٹ کے متن نے حقیقت کھول دی۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے کسان پیکج کی منظوری دے دی، زرعی قرضوں کا حجم 1419 ارب سے بڑھا کر 1802 ارب روپے کر دیا گیا، DAP کھاد کی قیمت میں کمی، 3 لاکھ ٹیوب ویلز کو سولر پر منتقل کرنے کے لیے بلا سود قرضے دینے کا فیصلہ، کامیاب جوان اسکیم کا نام تبدیل، نیا نام وزیر اعظم یوتھ بزنس اینڈ ایگریکلچر پروگرام لون اسکیم رکھ دیا گیا۔ نیب قوانین میں ترمیم، ٹرائل اتنا مشکل بنا دیا گیا کہ بدعنوانی ثابت ہو ہی نہیں سکتی، کرپشن کو اتنا دردناک جرم بنانا چاہیے کہ کوئی ہمت نہ کر سکے، سپریم کورٹ میں عمران خان کی درخواست پر سماعت کے دوران جسٹس اعجاز الاحسن کے ریمارکس، عدالت آج پھر مقدمہ سنے گی، چیئرمین PTI کے وکیل کو 17 نومبر تک دلائل مکمل کرنے کی ہدایت۔ راسو ڈیم دہشت گردی کیس میں 2 مجرموں کو 13 مرتبہ سزائے موت کا حکم، 4 ملزمان اشتہاری قرار، انسداد دہشت گردی عدالت ایبٹ آباد نے فیصلہ سنا دیا، عدالتی اور قانونی کارروائی سے دہشت گردی کے خلاف پاکستان کا عزم ظاہر ہو گیا، چینی باشندوں کی حفاظت یقینی بنائیں گے، ترجمہ دفتر خارجہ کا رد عمل۔ سڑکوں کی بندش کے خلاف کیس، اسلام آباد ہائی کورٹ نے آئندہ سماعت پر IG کو بلا لیا، پورے اسلام آباد میں کنٹینر ایسے پڑے ہیں جیسے کوئی اور ہی حالات ہیں، اچھی سی فورس کیوں نہیں بناتے، کنٹینر لگانے کے بجائے کوئی اور طریقے استعمال کیوں نہیں کرتے، چیف جسٹس عامر فاروق کے ریمارکس۔ سندھ ہائی کورٹ نے صوبے میں بلدیاتی انتخابات سے متعلق فیصلہ محفوظ کر لیا، عدالت نے وکلاء کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا، ایسا نہیں ہے کہ MQM الیکشن سے بھاگ رہی ہے، جماعت اسلامی اور PTI چاہتی ہیں کسی طرح الیکشن ہو جائے، ووٹر لسٹوں کی خامیوں کو دور کیا جائے، وسیم اختر، خواجہ اسحار اور دیگر رہنماؤں کی میڈیا ٹاک۔ اسموک کے خلاف پنجاب حکومت کا اہم اقدام، چین کے تعاون سے فضا صاف کرنے والے ٹاورز لگانے کا فیصلہ، ٹاور سرحدی علاقے اور انڈسٹریل ایریاز میں لگیں گے، چودھری پرویز الہی کی گفتگو، چینی کونسل جنرل کا وزیر اعلیٰ فلڈ ریلیف فنڈ کے لیے 3 کروڑ روپے کا عطیہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا اپنے پروٹوکول کی سیکیورٹی میں کمی کرنے کا حکم، اپنے روٹ پر ٹریفک بند نہ کرنے کی ہدایت، عوام کی مشکلات کا خیال کیا جائے، چودھری پرویز الہی، غیر ملکی ٹیموں اور کھلاڑیوں کو بلو بک کے مطابق سیکیورٹی دی جائے، وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلے۔ عمران خان اپنی مرضی کی تحقیقات چاہتے ہیں، چیئرمین PTI کی ہدایت پر 4 مرتبہ GIT تبدیل کی گئی،
ہم تو مقدمات بھگت لیں گے، آپ کی 4 دن کی حکومت ہے، اپنا بندوبست کر کے رکھیں، عطا طارق۔ یوٹن خان نے اپنی دوہری سیاسی تاریخ کا سب سے بڑا یوٹن لے لیا، بیرونی سازش کا ڈھونگ رچا کر پاکستان کو سفارتی نقصان پہنچایا گیا۔ آڈیو لیک میں ظاہر ہو چکا عمران کا بیانیہ جھوٹا اور من گھڑت تھا، قومی سلامتی کے معاملے کا عمران خان کو حساب دینا ہوگا، شہری رحمان۔ بلوچستان میں سیلاب متاثرین کی دوبارہ آبادکاری کے لیے اقدامات تعطل کا شکار، صوبائی حکومت مالی وسائل نہ ہونے پر پریشان۔ وزیر اعظم کے اعلان کردہ 10 ارب روپے آئے، نہ کوئی بیرونی فنڈز ملے، متاثرین کے مسائل مزید بڑھ گئے۔ لاہور، اسلام آباد، گجرانوالہ، فیصل آباد سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں موسم سرما کی پہلی بارش، سردی کی شدت میں اضافہ، ملک کے بالا علاقوں میں بھی پہاڑوں پر بارش اور برفباری کا سلسلہ جاری۔ سوات، گلیات، مالب جبہ، مینگورہ میں بھی بادل برس پڑے، ملکہ کوہسار بری میں دل فریب نظارے، اسکرڈو میں بھی برفباری۔ اور شعیب ملک کی ثانیہ مرزا کو سالگرہ کی مبارکباد، آپ کی زندگی صحت مند اور خوشگوار ہو۔ شعیب ملک کا ٹویٹ، گزشتہ چند روز سے جوڑے میں علیحدگی کی خبریں زیر گردش ہیں۔